بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے ان آیات کو، ہدایت کی ان باتوں کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، بیان کر دیا کتاب میں. اولئک یلعنهم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو کتاب کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور انہوں نے وضاحت طلب کر لی، تبیین کر لی، تحقیق کر لی. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ میں بھی رجوع کروں گا ان کی طرف یا ان پر. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. یہاں اگرچہ 159 آیت میں اس آیت کا رخ یا اس کا مصداق اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، خاص طور پر یہودی کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کے رسول برحق ہونے کو چھپا لیا. اس کے باوجود کہ یہ آیات واضح طور پر ان کی کتاب میں موجود تھیں اور آج تک موجود ہیں، اس کے باوجود کہ وہ لوگ ان آیات کو سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ وہ لوگ جو اللہ کی ان آیات کو چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا رسول برحق ہونا ان کی کتاب میں اشارتاً نہیں تھا، صراحتاً تھا. اگر اشارتاً ہوتا تو بیناہ یا من البینات والہدی اس طرح سے نہ کہا جاتا، کیونکہ بینہ کہتے ہیں کہ ایسی دلیل کو جو بڑی واضح ہو، بہت واضح ہو، صاف صریح ہو، اس کو بینہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ ہے تو اس آیت کا رخ ان لوگوں کی طرف، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ علم کو چھپاتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے. اب انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ آیات بینات کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو واضح کر دیا ان کے لیے کتاب میں، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، جو جانتے ہیں قرآن کا یہ حکم ہے، جو جانتے ہیں حدیث میں یہ حکم آیا ہے، فلاں موقع پر فلاں عمل کرنا چاہیے. یہ جو سب لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں کو علم پہنچاتے نہیں، چھپاتے ہیں. اولئک یلعنهم اللہ،
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا لعنت کرنا کیا ہے؟ اللہ کا اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ اسی لیے کسی پر لعنت کرنا بہت بہت بڑا اور بڑا خطرناک کام ہے، اس لیے کہ جس پر لعنت آپ نے کی، اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت آپ پر واپس آئے گی، پلٹ آئے گی۔ کسی پر لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلاں پر لعنت ہو، یعنی وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا یا اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو بندہ ناکام، خاسر، یہ دنیا بھی اس کی خراب، وہ دنیا بھی خراب۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے اور تمام مخلوقات اللہ کے حکم سے ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کس قدر کبیر جرم ہے یہ کہ اللہ کی آیات کو، تعلیمات کو چھپایا جائے۔ اس میں دو تین باتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اس بات کا رخ اہل کتاب کے علاوہ باقی ہر اس شخص کی طرف موڑ دیا جائے جو اس کا مصداق بنتا ہے، جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، مراد اس سے کون سے لوگ ہیں؟ جو علم حاصل کرنے والے اور علماء ہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ علم کا حصول اللہ نے جو نازل کیا، ما انزلنا ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، تو گویا جو اللہ نے نازل کیا اس کا علم حاصل کرنا ہم سب پر لازم اور فرض ہے۔ اللہ کے نازل کردہ علم میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جو ہر ایک مسلمان پر حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے، مثلا نماز، روزہ، جس میں حج کرنے کی استطاعت ہے اس پر لازم فرض ہے کہ وہ حج کرنے کا طریقہ سیکھے، علم حاصل کرے۔ زکوٰۃ جس نے دینی وہ زکوٰۃ کا نصاب سیکھے اور زکوٰۃ کے متعلقہ جو احکامات ہیں وہ سیکھے، اس پر لازم الفرض ہے۔ فرائض پورے کرنے کے لیے، محرمات سے بچنے کے لیے اتنا علم تو سب کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جو علم ہم نے حاصل کر لیا، جہاں موقع ہے، جہاں اس کی ضرورت ہے بیان کرنے کی، وہاں بیان کیا جائے، وہاں پر چھپایا نہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک گیدرنگ میں ہے، ایک محفل میں ہے، ایک مجلس میں ہے، وہاں پر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس بات میں اس شخص کے پاس علم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس کے متعلق حکم یہ ہے، تو وہاں پر وہ بات نہ کرے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اور وہ علم کو اس موقع پر چھپا لے، باوجود کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بیان کر سکے، اور بیان کرنے میں کوئی حرج، کوئی قباحت یا کوئی اس کا ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو اس کو اس سے باز رکھے، تو تب اگر وہ اس طرح کی چیزوں کو چھپاتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، یہ لعنتی ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنے گھر میں ہے اور گھر میں اس کے پیمانے مختلف ہیں، والدین مثال کے طور پر وہ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے جو چاہتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے جو ان کے گھر میں بیاہ کراتی ہیں ان کے لیے وہ نہیں چاہتے، وہ پسند نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کے لیے ان کو اللہ کے بڑے احکامات یاد آ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر میری اولاد کی ہے، میری بیٹی فلاں جگہ پر بیاہی گئی، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ کسی دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں جب آئی ہے دلہن بن کر، بیاہی آئی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی حق نہ کسی کو یاد رہتا ہے، اور جہاں پر اس کا حق کوئی بن رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ لعنت کا سبب ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہے، کسی ایسے فورم پر ہے، کسی ایسے گروہ مجموعے میں ہے، وہ فیس بک کا گروہ ہو، مجموعہ ہو، کوئی وہ واٹس ایپ کا ہو، اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کی صریح مخالفت کی جا رہی ہے، اور بندے کے پاس علم ہو اور وہ وہاں پر کچھ نہ بولے، گونگا شیطان بنا رہے، یہ لعنت کا سبب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو جہاں بولنے کا موقع ہو، بات کرنے کا موقع ہو، اور بات کرنا اس کے لیے ممکن بھی ہو، اور وہاں وہ بات نہ کرے اور اس خاموش رہے، اس کو گونگا شیطان کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس آیت میں یہ بندہ اللہ کے
اللہ کی تعلیمات چھپانے کا مترادف ہے اور یہ لعنت کا سبب ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بات کرنی کیسے ہے، کس موقع پر کرنی ہے، کس قدر کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، یہ سب دعوت کے اصول و ضوابط ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جو علم ہے وہ بتاؤ تو صحیح لوگوں۔ اس لیے ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو پہنچائے لوگوں تک، لیکن جس بندے کو اللہ نے علم دے رکھا یا جس بندے نے کچھ علم حاصل کر رکھا، کچھ اس نے قال اللہ و قال رسول پڑھ رکھا، مدرسے میں کچھ سال لگا رکھے، اور وہ دعوت کا کام بالکل نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ شخص بھی کسی موقع پر لعنت کا سبب اور مستحق ٹھہرے۔ نہ اس میں کوئی ایسا شوق ہو، نہ کوئی ایسا ذوق ہو، نہ کوئی ایسی اس کی روٹین ہو، نہ کوئی اس کا مطالعہ ہو، نہ کوئی اس کا اس سے لگاؤ ہو، بلکہ وہ کسی اور چیز میں پھنسا ہوا ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ خیر کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی شر میں الجھا دیتے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نازل کردہ تعلیمات کے علم کو چھوڑا تو اللہ نے کس چیز میں ان کو ملوث کر دیا؟ جادو میں، جادو کے علم میں۔ یہی ہوتا ہے، ہم خیر کو چھوڑیں گے، شر میں ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ کے نازل کردہ علم کو چھوڑنے کی پھٹکار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور چیز میں انوالو کر دے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو یہ ساری باتیں اس آیت کے احکامات میں شامل ہیں، اور اللہ جو چیز لعنت کا سبب ہو، ایک تو ہمیں لعنت کسی پر کرنی نہیں چاہیے الا یہ کہ جو اس کا مستحق ہو، اور اس بالکل ایک شرع صدر کے ساتھ لعنت کی جائے، ورنہ لعنت سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لعنت کے ہر سبب سے بچیں، وہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یا آپ نے لعنت کی ایسے خواتین پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مشابہت کس چیز میں؟ مردوں جیسے بال رکھنا، مردوں جیسے کپڑے پہننا جو صرف مردوں کے لیے خاص ہوں، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو اپنے آئی بروز بناتی ہیں خواتین، ابرو بنانا، ان کو باریک کرنا، آپ نے بنانا، جو اپنے رخساروں میں اپنی ٹھوڑی میں نیل برواتی ہیں، وہ اس میں تھوڑا سوراخ کروا کے اس میں نیل بھر لیتی ہیں تو وہ نشان بن جاتا ہے جو خوبصورتی کے لیے کروایا جاتا ہے، آپ نے ان پر بھی لعنت کی۔ اسی طرح کی اور چیزیں ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گناہ ایسے ہیں جن پر لعنت کی، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اب اس لعنت سے بندہ نکلے گا کیسے؟ الا الذین تابوا، ہاں توبہ کر لے گا۔ توبہ کا مطلب رجوع کر لے، لوٹ آئے، یعنی یہ جو اس نے اللہ کی آیات کے سلسلے میں، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے سلسلے میں یہ چھپانے کا رویہ رکھا ہوا تھا، اس سے واپس آ جائے، یہ توبہ ہو گئی۔ وَأَصْلَحُوا، اور واپس آنے کے بعد وہ اپنی اصلاح کرے۔ توبہ ناکافی ہوتی ہے جب توبہ کے بعد اصلاح نہ ہو، اصلاح کرنے کے بعد کیا کرے؟ وَبَيَّنُوا، وہ اس واضح راستے پر اس کی تلاش، جستجو، علم کے بڑھانے میں، علم کو زیادہ کرنے میں، زیادہ اس کے بارے میں آگے بڑھنے میں اس بات کو اور جستجو کو جاری رکھے، تو اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں بھی ایسے لوگوں کی طرف رجوع کر لیتا ہوں۔ اور کتنی رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے یہ چھوٹا گناہ تو نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آیات ہیں وہ چھپانا، یا یہ کہ چھوٹا گناہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کو چھپانا۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کرتا ہے، بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی طرف لوٹ آتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے روٹ جاتے ہیں، دور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کر دیتے ہیں، اس کے لیے فیصلہ کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کی طرف رجوع کر لیتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جو اللہ بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ وہ التواب الرحیم ہے، ہمیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کی پیشکش اور رحمت کو قبول کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہر ممکن کوشش، کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے اعمال پر توجہ رکھنی چاہیے، اپنی گفتار پر، اپنے کردار پر، اپنے
عادات پر ہمیشہ توجہ چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کریں، اور علم نافع حاصل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔